میں چند ایک سنتوں کا ذکر کروں گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنتیں ہیں۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھیں بھئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ مانے گا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس سے پوچھا جائے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ نہیں، اس کی تعلیم دی ہے کہ نہیں، اس کے کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں، وہ مانے گا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے اس کی۔ اور بعض ایسے طریقے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرض اور لازم بھی قرار دیا ہے، لیکن امت ان پر عمل نہیں کر رہی، چھوڑے ہوئے امت چھوڑتی چلی جا رہی ہے ان سنتوں کو۔ لیکن جس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہی نہیں، کبھی بتایا ہی نہیں، عمل کر کے دکھایا نہیں، صدیوں بعد کسی نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد کیا، اس کو نیکی کا کام بابر کروایا، اس میں جوش و خروش بڑھتا چلا جا رہا، اس میں کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ سال جو ہے پچھلے سال سے آگے بڑھ کر 2 قدم آگے ہو کر اس اپنی طرف سے بنائے ہوئے طریقے کو رائج کیا جائے، پورے جوش ولولے کے ساتھ، اس میں مال بھی خرچ کیا جائے، اس میں جسمانی مشقت بھی کی جائے۔ لیکن جو سنتیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ طریقے ہیں، ان کو مسلمان چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، وہ سنتیں ان سے چھوٹتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ان بدعتوں کی نحوست ہے جو انہوں نے بنائی ہیں، اس وجہ سے ان سے سنتیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس سنت کے نور سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت سی سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داڑھی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینہ مبارک ڈھانپتی تھی، بڑی داڑھی تھی، سینے پر سجتی تھی داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی کو بڑھانا، داڑھی رکھنا؟ اور صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فعلی سنت ہو، یہ ایک فعلی سنت ہوتی ہے، آپ اس پر عمل نہ بھی کریں تو گناہ گار نہیں ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم، ترغیب، اس کا حکم نہیں دیا۔ بسا اوقات ترغیب بھی دی ہوتی ہے لیکن حکم نہیں ہوتا، پھر بھی چھوڑ دیں تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اور وہ آپ کی محبت کے نام پہ جو اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں ان پر جوش و خروش سے عمل کرتے ہیں، ان کو تو بالاولیٰ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے نا، جن پر آپ نے کبھی حکم بھی نہیں دیا، جن کی آپ نے کبھی ترغیب بھی نہیں دی، ان کو بھی لازم پکڑنا چاہیے تھا نا۔ لیکن جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس کو ختم کرنے سے منع فرما دیا اور اس پر وعیدیں بھی سنا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 من الفطرہ، 10 امور فطرت میں سے ہیں، یعنی ایسے اعمال ہیں جو ہر ایک شریعت میں اللہ رب العزت کا لازم حکم رہے ہیں، کسی شریعت میں ان کو چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ 10 چیزیں ایسی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی امتوں میں، سب کی شریعتوں میں، سب کی تعلیمات میں یہ فرض رہی ہیں، کسی طور پر کسی امت میں بھی ان کو چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ ان میں سے ایک اعفاء اللحیٰ، داڑھی کو بڑھانا۔ داڑھی کو بڑھانا یہ ایسی سنت، ایسا طریقہ ہے جو سب نبیوں کا طریقہ ہے، کسی امت میں یہ رخصت نہیں رہی کہ آپ داڑھی منڈوا سکتے ہیں، داڑھی ختم کرا سکتے ہیں، کسی امت میں ایسی رخصت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 چیزوں میں سے ایک داڑھی بڑھانا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھانا فرض ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور آپ کی حکم عدولی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔
مجوسی نہ بنو، مسلمان بنو، میرے کلمہ گو ہو، میری فرما برداری کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں جتنا بڑا بدعتی بنتا چلا جاتا ہے اس کی داڑھی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، نام نہیں لیتا، آپ لوگ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں پاکستان میں، سمجھے جاتے ہیں، شیخ الاسلام کا رینک انہیں ملا ہوا ہے ان کے ماننے والوں کی طرف سے۔ آپ ان کی ویڈیوز، ان کی تصویریں دیکھیں، جب ان کی بدعت میں ابھی ان کا مقام تھوڑا تھا، یا بدعت میں اس قدر آگے نہیں بڑھے تھے، ابھی بدعت کے اس بات پہ کتابیں نہیں لکھی تھیں، ابھی بدعت کے فروغ کے لیے بڑے بڑے ملک گیر جلسے نہیں کیے تھے، اس وقت آپ کو داڑھی لمبی نظر آئے گی۔ جیسے جیسے بدعت میں گھستے چلے گئے داڑھی سکڑنا شروع ہو گئی، اور آج دیکھیں آپ کو صرف نام کی داڑھی ملے گی، نام کی داڑھی ان کے چہرے پہ۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کی ہے کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ بتائیں۔ آج اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہوں، تصور کریں، اور وہ حکم فرمائیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، مجوسی نہ بنو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور پھر کوئی داڑھی کو چھوٹا کرا کرا کے اوپر کرنا شروع کر دے، بتائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے؟ اب یہ لوگ امید رکھے ہوئے ہیں کہ ہم حوض کوثر پہ جائیں گے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام پئیں گے، جبکہ انہوں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دین بنایا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، جو حکم تھا، جو فرض تھا، اس کو ختم کیا، آہستہ آہستہ اوپر چڑھایا، اور جو بدعتیں تھیں اپنی طرف سے جو بنائے تھے ان امور میں ہر سال بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو بتائیں، سنتیں چھوڑ کر بدعتیں اپنائیں، سنتیں چھوڑیں اور بدعتیں اپنا لی۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس نے جو فرمایا کہ لوگ ہر سال بدعتیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، سنتیں کم کرتے چلے جاتے ہیں، سنتیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور حسان بن عطیہ تابعی نے جو فرمایا کہ جو قوم بدعت بناتی ہے دین میں، اللہ ان سے سنت چھین لیتا ہے۔ سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔